السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ڈاکٹر نیوز۔ دوستوں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ کراچی آپریشن کے 10 سال۔ کراچی آپریشن نے بلا شبہ شہر کی سیکیورٹی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ کراچی کی سڑکیں میدان جنگ تھی۔ فاروق بلوچ ایک ایمبولینس ڈرائیور جو چیریٹی ایٹی فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں، ایک دہائی سے زیادہ پہلے شہر کے بدترین دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، جب وہ 2013 کے کراچی آپریشن کے آغاز سے پہلے اور اس کے بعد کے ٹائم لائن کو پیچھے ہٹاتے ہیں تو یادیں پھر سے سیلاب آتی ہیں۔ ہر روز ایمبولینس ڈرائیور کے طور پر بلوچ مخالف سیاسی جماعتوں کے نمائندگی کرنے والے مسلح دھڑوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے نتیجے میں گزرتی تھی۔ لیاری ایک محلہ جسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک جنگی علاقے میں تبدیل ہو گیا تھا، جہاں علاقائی کنٹرول پر حریف گروہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس افراتفری کے اندر بلوچ جاری رکھ رہے تھے اکثر مذہبی اسکالرز کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل کرنے سے کسی بھی نظم و ضبط کے احساس کو مکمل طور پر دھرم برہم کر دیا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پرانے شہر کے بازاروں میں بھی تاجروں کی دکانوں پر دستی بموں سے حملے ہوتے تھے تاکہ انہیں پیسے دینے پر مجبور کیا جا سکے جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر 2014 کے حملے کو یاد کرتے ہوئے بلوچ مزید کہتے ہیں، اور حالات اس وقت اور بھی خراب ہو گئے جب طالبان نے شہر میں پریشانی پیدا کرنا شروع کر دی۔ افراتفری کے درمیان بلوچ اور ان جیسے بہت سے دوسرے لوگ لچکدار کھڑے تھے، ایک ایسے شہر سے گزر رہے تھے جیسے لگتا تھا کہ یہ ٹوٹنے والا ہے۔ ایک دہائی پہلے کی ان کی کہانی شہر کے ان ہنگامہ خیز اوقات کی ایک واضح یاد دہانی ہے۔ تاہم 5 ستمبر 2013 کو کراچی آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ نو منتخب پاکستان مسلم لیگ نواز PMLAN کی حکومت نے ملک کی طاقتور فوج کے ساتھ اتحاد میں ایک مشن کا آغاز کیا تھا، پرتشدد گروہوں کو کچلنے اور شہر میں امن بحال کرنے کے لیے۔ فوج اور حکومت کی جانب سے شہر کو جرائم پیشہ گروہوں اور پرتشدد عسکریت پسندی سے پاک کرنے کی کوششوں کی تازہ ترین اعداد کو شروع کیے ہوئے ایک دہائی گزر چکی ہے۔ اوس اس پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے کارروائیوں کا سلسلہ کتنا کامیاب رہا ہے اور شہر کے سیاسی حرکیات پر ان کا جو اثر پڑا ہے۔ کراچی آپریشن سے پہلے اور اس کے بعد کے سال تشدد سے دوچار تھے، جو شہر کے چیلنجوں کی ایک سنگین عکاسی ہے۔ خاص طور پر 2012، 2013 اور 2014 سب سے زیادہ تباہ کن سالوں کے طور پر ابھرے، جن میں بالترتیب 3100، 3251 اور 2914 اموات درج کی گئی، جن کے تعلق بنیادی طور پر نسلی، سیاسی یا دہشت گردی کے تشدد سے تھا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن RHCP کی اعداد و شمار کے مطابق، تاہم حقوق انسانی کے اداروں نے مشاہدہ کیا کہ 2015 سے تشدد سے منسلک اموات میں کمی آنا شروع ہوئی۔ آج وقت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کراچی میں امن کی بحالی میں آپریشن کی کامیابی ناقابل تردید ہے۔ یہ ٹکڑا آپریشن کی اہم محرکات نشانہ بنائے گئے متشدد گروہوں، شہر کی سیکیورٹی اور سیاسی حرکیات میں اس کی بازگشت اور آگے آنے والے ممکنہ راستے پر روشنی ڈالتا ہے۔ آپریشن کا آغاز 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف کی اقتدار سنبھالنے کے صرف 4 ماہ بعد ان کی حکومت نے فوج کے ساتھ مل کر شہر میں تمام پرتشدد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ستمبر میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا اعلان کیا۔ تاہم
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری، جنہوں نے اگست 2011 میں کراچی کی بگڑتی ہوئے امن امان پر از خود ایکشن لیا تھا، نے کراچی آپریشن کی بنیاد رکھ دی تھی اور شہر میں بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے عوام خدشات کو آواز دی تھی۔ ایک فرانسیسی اسکالر اور کراچی آرڈرڈ دس آرڈرڈ اینڈ دی اسٹرگل فار دی سٹی کے مصنف لارنٹ گائز کہتے ہیں، عدلیہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ان کے اختیار، قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت پر سوال اٹھاتے ہوئے بھی دباؤ ڈالا ہے۔ کارپوریٹ مفادات نے بھی ایک کردار ادا کیا۔ صنعت کاروں اور تاجروں نے پاکستان کی معاشی اور مالیاتی سرمائے کو افراتفری میں پھسلتے دیکھ کر کامیابی سے اپنی خدشات کا اظہار کیا۔ چودھری کے اکتوبر 2011 کے فیصلے میں سیاسی استحصال، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ملوث ہونے پر روشنی ڈالی گئی، جن میں متحدہ قومی موومنٹ MQM، عوامی نیشنل پارٹی ANP، پاکستان پیپلز پارٹی PP، جماعت الاسلامی شامل ہیں۔ اسلامی اور سنی تحریک کے ساتھ ساتھ مختلف کالعدم گروپس، انہوں نے زمینوں پر قبضہ کرنے والوں اور تجاوزات کے خلاف ایک جامع قانون کی ضرورت پر زور دیا۔ 2013 کی آپریشن سے پہلے MQM اور ANP کے ساتھ مل کر PP کی قیادت میں صوبائی اور وفاقی حکومتیں جو شہر کے تشدد میں بھی ملوث تھیں، نے ہنگامہ آرائی کے پیمانے کو کم کیا، پر تشدد گروہوں کو نشو و نما اور ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کم سے کم تھے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی حکومت اور فوج کے دباؤ کے تحت MQM اور PP نے آپریشن پر رضامندی ظاہر کی۔ ابتدائی طور پر یہ توقع تھی کہ یہ بنیادی طور پر جرائم پیشہ گروہ اور طالبان عسکریت پسندیوں کو نشانہ بنائے گی۔ سندھ رینجرز کی سربراہی میں کراچی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے اس آپریشن کا ماسٹر مائنڈ میجر جنرل رضوان اختر تھا۔ بعد میں انہوں نے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کی قیادت سنبھالی اور اس کے بعد میجر جنرل بلاول اکبر نے رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ نیم فوجی رینجرز کو آپریشن میں کمانڈنگ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، کیونکہ سندھ اور کراچی میں پولیس پر سیاسی اثر و رسوخ کی خدشے کے جواب میں سیکیورٹی کی تجزیہ کار اور انسیکیور گراڈین انفارمنٹ انکاؤنٹرز اینڈ ایوری ڈے پولیسنگ ان پوسٹ کالونیکل کراچی کے مصنع سہا وسیم کہتے ہیں، پولیس کو سیاسی دھڑوں جیسے MQM گینگ جیسا کہ لیاری میں دکھایا گیا ہے کہ تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور دہشت گردی گروپ TTP پولیس کے پاس وسائل، صلاحیت اور عوامی جوائز کا بھی فقدان تھا۔ ان کی اپنی ادارہ جاتی رکاوٹوں اور بدعنوانی اور بدسلوکی کی تاریخ کی پیش نظر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان مختلف سویلین اور ملٹری اداروں کے درمیان عدم اعتماد کی ایک سطح موجود ہے، تاہم ان اداروں کے درمیان تعاون، خاص طور پر سندھ پولیس کی انسان دار دہشت گردی کے محکمے CTD کے ساتھ مختلف آپریشن کے مراحل کے دوران دیکھا گیا۔ مثال کے طور پر وسیم آگے کہتے ہیں، سندھ کی CTD کو آزادی اور خود مختاری کی سطح کے ساتھ کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جس کی نگرانی ایسی شخصیات کرتے ہیں جنہوں نے ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ اچھا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک سویلین ادارے کا معاملہ ہے جس نے کام کیا، ضرورت کے مطابق اپنی فوج ہم منصوبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، حالانکہ اکثر ایسا انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کو برقرار رکھنے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ سینئر رینجرز حکام نے اعتراف کیا کہ CTD حکام نے اپنی مخبر نیٹ ورک اور شہر کی عسکری پسندوں کے منظر نامے کی معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی آپریشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ دسمبر 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد
جس کے نتیجے میں اسکول کے 100 سے زائد بچوں کی ہلاکت ہوئی۔ پاکستان نے ملک کے قبائلی علاقوں میں ضرب غضب آپریشن شروع کیا اور 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان NAP متعارف کرایا۔ انسان دار دہشت گردی کی پالیسی اس نے بلاواسطہ طور پر کراچی آپریشن کو فروغ دیا، جس کا مقصد شہر میں امن و امان کو منطقی انجام تک بحال کرنا تھا۔ 2013 کی آپریشن سے پہلے MQM اور ANP کے ساتھ مل کر PP کی قیادت میں صوبائی اور وفاقی حکومتیں جو شہر کے تشدد میں بھی ملوث تھی نے ہنگامہ آرائی کے پیمانے کم کیا، پر تشدد گروہوں کی نشو و نما اور ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کم سے کم تھے۔ جرائم پیشہ گروہوں کا مقابلہ کرنا اپنے آغاز کے بعد سے اس آپریشن نے ابتدائی طور پر لیاری اور شہر کے دیگر علاقوں میں کام کرنے والے جرائم پیشہ نیٹ ورک کو تباہ کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ لیاری، جو کہ مجرمانہ سرگرمیوں کا گھر ہے، غیر قانونی مارکیٹوں، بھتہ خوری، چوری، اسمگلنگ، منشیات اور بہت کچھ پر تشدد گینگ دشمنوں کی میزبانی کرتا ہے۔ گروہ اغوا اور کانٹریکٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ بعض اوقات بیرونی حمایت سے ایندھن بنتے ہیں، جو MQM اور PP کے درمیان پر ایکسی جنگوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ سیاسی جماعتوں کو ووٹوں اور پھٹوں سے مدد کرتے ہیں، بدلے میں تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ریاستی اداروں نے بلوچستان سے باہر بلوچوں کی آبادی کا ایک اہم مرکز لیاری میں بلوچ نسلی جماعتوں اور علیحدگی پسند عناصر کی موجودگی کو محدود کرنے کے لیے گروہوں کو ملازم رکھا ہے۔ اس صف بندی نے PP کی مفادات کو پورا کیا، جو تاریخی طور پر لیاری میں انتخابی نشستوں کی اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ تاہم عزیز بلوچ کی پیپلز امن کمیٹی PAC کے ساتھ کشیدگی 2011 کی آخر میں بڑھ گئی، جب PP نے خود کو گروہوں کے اتحاد سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد لیاری کی گینگ کو کنٹرول کرنے اور انہیں صوبائی حکومت کے اختیار میں لانے کے لیے پولیس آپریشن شروع کیا گیا۔ PAC نے ایک بھاری جوابی کارروائی شروع کی، جس کی وجہ سے حکومت کو شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں 38 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے، اور آپریشن اور ایک ہفتے تک جاری رہنے والے محاصرہ ختم ہوا۔ 2013 کے عام انتخابات میں PP نے ایک قومی نشست اور سندھ اسمبلی کے 2 عہدوں کے لیے عزیز بلوچ کو منتخب کر دیا۔ امیدواروں کو نامزد کیا، اس خوف سے کہ PA سے لیاری کی نشستوں کو حریف جماعتوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ تاہم 12 مارچ 2014 کو PAC اور بابا لاڈلا کی سربراہی میں اس کے الگ ہونے والی گینگ کے درمیان جھٹپٹ مارکیٹ میں ہونے والی شوٹنگ، جو لیاری کی رہائشوں، خاص طور پر خواتین کے لیے ایک محبوب مقام ہے، نے گنی گز کے خلاف ایک اہم لمحہ قرار دیا۔ اس نے قانون نافذ کرنے والوں کو مجرمانہ گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کرنے کی ترغیب دی۔ لیاری میں رہنے والے ایک صحافی ابوبکر بلوچ کہتے ہیں، علاقے کے پرتشدد تاریخ کے باوجود بہرحمانہ حملے جس میں معصوم جانیں گئی، نے دہشت گردی کی ایک شرمناک پہلو سے پردہ اٹھایا، جس سے گروہوں کے مقامی حمایت ختم ہو گئی۔ لاڈلا، ارشد پپو، غفار زکری اور ظفر بلوچ سمیت گینگ کے زیادہ تر کمانڈر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلوں یا حریفوں کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے۔ عزیز بلوچ سمیت کچھ کمانڈروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ چند ایک روح پوش ہیں۔ لیاری کے نوجوانوں کو پڑوس کی بدامنی کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ جانی نقصان متاثرین اور سیاسی پیادے تھے۔ پولیس ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 2011 سے 2017 کے درمیان لیاری میں 1076 افراد، جن میں زیادہ تر نوجوان تھے، ٹارگٹ کلنگ اور پولیس مقابلوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ TTP کی درندہ بازی جرائم پیشہ گروہوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ
कराची में होने वाले ऑपरेशन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) को भी निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ग्रुप ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी अहलकारों के साथ साथ सियासी कारकुनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जो मखलूत हुकूमत का हिस्सा थे। उसके लिए उसने शहर में काम करने वाले दूसरे जिहादी ग्रुपों के साथ अफवाज में शमूलियत इख्तियार की, जबकि TTP की कराची में नकल मकानी 2009 के आसपास शुरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा KP और साबिका कबायली इलाकों में पाकिस्तान फौजी कार्रवाइयों और अमरीकी ड्रोन हमलों से बचने की कोशिश में इस ग्रुप की पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ जून 2012 में सियासी सरगर्मियों के दरमियान बढ़ गई। शहर में नस्ली तनाज़ा जून 2012 में TTP ने खुलेआम ANP के कारकुनों को धमकी दी कि वो पार्टी छोड़ दें, अपनी पार्टी के झंडे और ग्राफिटी उतार दें और अपनी दफ्तार बंद कर दें। एक साल के अंदर अस्करियत पसंद तंजीमों ने भत्ताखोरी, डकैती और अगवा बराए ताउन के लिए कलदम गुरोहों के साथ ताउन करते हुए पख्तून आबादी वाले बहुत से इलाकों को कंट्रोल किया। उसकी ताकत में इजाफा हुआ क्योंकि उसके अरकान ने अपने ज़ेर असर इलाकों जैसे मनगोफेर, पीराबाद और मोमिनाबाद में पुलिस स्टेशनों पर बार बार हमला किए। कानून नाफिज करने वालों और मुखबरों के साथ साथ ANP के कारकुनों ने और इंसान दाद पोलियो के डॉक्टरों को हलाक किया। ऑपरेशन के आगाज़ पर TTP ने कानून नाफिज करने वालों पर वहशियाना हमलों के साथ जारहाना रद्द-ए-अमल का इजहार किया। 2014 में TTP ने चौधरी असलम, एक आला इंसानदाद दहशतगर्द पुलिस अहलकार को एक खुदकश बम हमले में हलाक किया। रेंजर्स के नाजिमाबाद हेडक्वार्टर पर हमला किया और अक्सर पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया। पुलिस की अदाद व शुमार के मुताबिक सितंबर 2013 से नवंबर 2015 के दरमियान मेट्रो पुलिस में 265 पुलिस अहलकार मारे गए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त के DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अकबर ने एक नई हिकमत अमली वाज़े करने के लिए वादी सवात ऑपरेशन की अपने तजर्बे के तरफ मुतवज्जा किया। शहर के पख्तून अमाइदे को मालूमात का तबादला करने में मशगूल करते हुए उसने TTP के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस पर मुबनी क्रैक डाउन की क़यादत की, जिसमें अहम लीडरों के खात्मे के साथ कामयाबी हासिल की। TTP के मौजूदा सरबराह मुफ्ती नूर वली, जिन्होंने जून 2013 से मई 2015 तक कराची चैप्टर की सरबराही की, अपनी किताब इनकलाब महसूद में एतराफ़ किया कि कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन के दौरान TTP की ज़्यादातर रहनुमाओं को मावराई अदालत कत्ल किया। उसकी तस्दीक करते हुए के असरात जून 2014 कराची एयरपोर्ट पर हमला TTP का कराची में आखिरी बार हमला था। उस साल फरवरी में पुलिस हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले तक मुल्क के शिमाल मगरिब में ज़रबे गज़ब ऑपरेशन भी पाकिस्तान के कबायली इलाकों से TTP की अस्करियत पसंदों को अफ़गानिस्तान में धकेलने में कामयाब रहा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।